عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل کرے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور میں کہہ رہا ہوں کربو بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں آپ جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ تمہیں لیدر جن کے لگانے لگائے، میں کہہ رہا ہوں کربو بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ارے اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ اس میں میرے پسندیدہ تشک معظم کربلا کا میدان۔ محسن بھائی میں بچپن سے سنتا ہوں کربلا کے میدان میں سوا نیزی پہ سورج آ گیا۔ بھائی جان بچپن سے سنتا ہوں کربلا کے میدان میں مولا حسین دین پہ تشریف فرما تھے، کربلا کی کھاد پہ تشریف فرما تھے، سر قبضے تلوار پہ تھا، اور بڑے بڑے عالم دین نے لکھ دیا کہ سوا نیزے پہ سورج آ گیا۔ استاد محترم نے عقیدہ لکھ کے کمال کر دیا، انہوں نے کہا کومیل بیٹا کربلا کے میدان میں سوا نیزے پہ سورج نہیں آیا، سوا نیزے پہ سورج نہیں آیا، سوا نیزے پہ سورج نہیں آیا۔ اگر سوا نیزے پہ سورج آ جاتا تو اس کے ساتھ ہوتا کیا؟ استاد محترم فرماتے ہیں سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا، سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا۔ یہ ناممکن عقیدہ ہے تو کیسے مجھ میں ڈھل جاتا؟ عزت حسین کی قسم میری ہزاروں زندگیاں ہوتی اور میں یہ زندگیاں شہید ملت جعفریہ سید حیدر علی کے نام کر دیتا۔ میرا مالک اللہ آج کی اس مجلس کا صدقہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا، یہ ناممکن عقیدہ ہے تو کیسے مجھ میں ڈھل جاتا؟ ارے نگاہ حیض میں عباس کی اتنی ہی عدت تھی جتنی 10 محرم کو مولا عباس کی آنکھ میں گرمی کتنی تھی، نگاہ حیض میں عباس کی اتنی ہی عدت تھی، سوا نیزے پہ آ جاتا تو سورج بھی نکل جاتا۔ عباس کی اتنی ہی عدت، سوا نیزے پہ آتا تھا تو سورج بھی سوا نیزے پہ آ جاتا تو سورج بھی نکل جاتا۔ ایک استاد محترم کا سلام ایک نظم اپنے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں اور ممبر بابا جی کے حوالے، اور یہ سلام اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ لوگوں تک میرا میسج ڈیلیور ہو جائے کہ وہ کیا کیا لکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے لال کیا لکھا انہوں نے، عزت حسین کی قسم آپ میرے ساتھ نہ بولیں گے تو میری جو داد کا کشت ہوتا وہ بھر گئے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے لکھا علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے؟ جو دشت کو بھی جو موت کلی جگہ کو کبھی جنت بنائے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ اس لیے قبلہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب لکھ گئے، میرے کل سے بڑا جملہ آ رہا ہے، سید ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ مولا ان کے درجات بلند فرمائیں۔ انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ کائنات کا پہلا اور آخری، بھائی جان اگر آپ داد دیں گے تو میں پڑھوں گا، کائنات کا پہلا اور آخری مرشد ہے میرا حسین، کائنات کا پہلا اور آخری مرشد ہے میرا حسین، جس نے قبروں سے شہر آباد کیا ہے، ورنہ قبروں سے قبرستان بنتے ہیں۔ کائنات کا پہلا اور آخری جس نے قبروں سے قبروں سے شہر بنا۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا، کہ تو نے دشت کو جنت، مصرع میرے قد سے بڑھا رہے کہ تو نے دشت کو، بھائی جان آپ تو مسکرانے میں بھی داد ہے اور عزت حسین کی قسم یہی دعا ہوتی ہے، علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا، میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا، کیوں کہ اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے۔ میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے ابرو پہ
सूरज उठा के देखा है और मिसरा मेरे ख्याल से बड़ा है। लाजमी नहीं कि हर बार में जोर लगाया है। मिसरा एक जिल्दुल थी में पढ़ी, उन्होंने कहा फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को खैमे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोला, हुसैन ने कहा बास चिराग बुझाओ। चिराग बुझ गए। कितनी रूहानियत वाली मजलिस है, यहाँ पे फजाइल में लोगों की आंखों में आंसू आ गए। 10 मुहर्रम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में सरकार हुसैन ने कहा अब्बास चिराग बुझाओ। अब्बास मौला ने चिराग बुझाए। उसकी हकीकत सैयद हैदर अली साहब ने लिख डाली। उन्होंने कहा ये हकीकत थी क्या, फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को, फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को चिराग सारे के सारे बुझा के देखा है। फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को चिराग सारे के सारे बुझा के देखा है। और जो मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी है ना, मातमियों से बात है, दूसरे बंदे से बात ही नहीं। जो मेरे हुसैन का मातम नहीं कर सकता उससे मैं क्या बात करूं। मैं कह रहा हूँ अली के लाल के मातम से मैंने इब्राहिम। हम हुसैन का मातम करते हैं हल्के में खड़े हो गए, फिर होता क्या है हमारे साथ अली के लाल हम मातम करते हैं, हमारे सीनों पे काले निशान काले धब्बे पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ अली के लाल के मातम से मैंने इब्राहिम खुद अपने सीने पे काबा बना के देखा है। अली के लाल के मातम से मैंने ज़िक्र हुसैन वो वाहिद इबादत है जहाँ पे आप हाथ उठाते हैं ना तो जनाब सैयदा फरिश्तों को भेज के कहती हैं अगर इसके हाथ में औलाद नहीं है तो औलाद दे दो, रिस्क नहीं है तो रिस्क दे दो। ये ऐसे कलीमों को दरवाजा और इज्जत हुसैन की कसम अपने लुत्फ के लिए पढ़ो, कोई दाद के लालच में मैं आई भाईजान अली के लाल मेरे शहर के देखा कि तूने दश्त को जन्नत बना के देखा है। मैं सिर्फ गाजी से पूछूंगा वजन सूरज का कि उसने अबरू पे सूरज उठा के देखा है। फकत हुसैन का लश्कर है जिसने अल्लाह को चिराग सारे के सारे बुझा के देखा है। मैं कह रहा हूँ है एक मिसरा मेरे कल से बढ़ा रहे हैं, एक सजदे शबीर की रिदाए बतूल। मेरे मौला हुसैन का सजदा क्या था और जनाब सैयदा की निदा क्या थी। है एक सजदे शबीर की रिदाए बतूल है। एक कभी कभी आप मुश्किल बातों पे बोला करें, अगर आप मुश्किल बातों में नहीं बोलेंगे तो जाकिर मुश्किल पढ़ना छोड़ देंगे, आगे आने वाले दौर में आपको परेशानी होगी। मैं कह रहा हूँ है एक सजदे शबीर एक रिदाए बतूल जिन्होंने खुद में खुदा को बुला के देखा है। जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे करबला के मैदान में एक ऐसा वक्त आया था जब हर चीज साकिन हो गई। वो वक्त अल्लाह का हुसैन से मुलाकात था। अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मौजू में बिल्कुल मुश्किल शुरू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं निभा सका, इंशाअल्लाह मैं समझा सका। मैं अपना रसूल कोई हो अल्लाह से जाके मिलता है। ये अकीदे की बातें हैं, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो जरूर बोले। रसूल कोई हो अल्लाह से जाके मिलता है। मेरा बादशाह मोहम्मद मेराज पे गया, अल्लाह का जलवा देखा, अल्लाह का नूर देखा। मेरा बादशाह मूसा दूर पे गया, अल्लाह का जलवा देखा, अल्लाह का नूर देखा। मैं कह रहा हूँ रसूल कोई हो अल्लाह से जाके मिलता है। फकत हुसैन ने अल्लाह बुला के देखा है। अल्लाह बुला के देखा है। फकत हुसैन ने अल्लाह बुला के देखा है। फकत हुसैन ने अल्लाह बुला के देखा है और अर्ज़ की है हुसैन का अली असगर वो चश्मे वहदत है। चश्मे वहदत अल्लाह की निगाह, चश्मे वहदत अल्लाह की निगाह। ये अल्लाह की निगाह सिर्फ हुसैन के अली असगर के साथ क्यों आई है? मैं कह रहा हूँ हुसैन मिसरा कद से बड़ा आ रहे किबला मिसरा सिर्फ आपके हवाले, पूरे मजमे में से कोई ना बोले, आप बोल दे, मेरे आने का मकसद हो गया। है हुसैन का अली असगर वो चश्मे वहदत है कि जिसने मौत को भी मुस्कुरा के देखा है।
جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے، جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے. اسلام کے آخری دو شعر ایک نظم اور جو مجھے بانیان نے ٹائم دیا تھا اس سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دیا کیونکہ قبلہ نے بڑا سفر کرتا اور میں تو اس میں اس کے ساتھ بانیان تھا. مصرع میرے ہاتھ سے بڑا آئے مصرع جو سنے گا اس کو پتہ چلے گا کہ مصرع کا وزن کیا. میں اس مصرع کو ریپیٹ کر کے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ میں نہیں بات سکا، انشاءاللہ میں سمجھا سکتا. عرض کی ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے. میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے. فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے. علی کے لال کے ماتم سے میں نے ابراہیم خود اپنے سینے پہ کعبہ بنا کے دیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں حسین کا علی اصغر وہ چشم آخری بندے تک بات کی توجہ. حسین کا علی اصغر وہ چشم وحدت ہے کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے، کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے. اور سید فرماتے ہیں حسین نیزے پہ اونچا کو جتنا اونچا تھا، حسین نیزے پہ اونچا کو جتنا اونچا تھا. آخری بندے تک مصرع توجہ. حسین نیزے پہ اونچا کو جتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے. کیا کہیں گے حسین نیزے پہ اونچا کو جتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا، کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے. جس مصرع کی خاطر یہ میں نے محنت کی ہے نا وہ مصرع کا بولی کیجیے گا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نے. اگر پورے مجمع میں سے کسی کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو اس کو مصرع سمجھ نہیں آئے گا. جس بندے کا میری طرف دھیان ہوگا اسے مصرع لازمی سمجھ آئے گا. میں کہہ رہا ہوں مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نے. مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نے نہر کی لاش پہ سلو گرا کے دیکھا ہے. جو نہر کی لاش میں بول سکتے مری پڑی تھی وہ لہریں تبھی تو غازی نہر کی لاش پہ سلو گرا کے دیکھا ہے. نہر کی لاش پہ سلو گرا کے دیکھا ہے. نظم پاک سیدہ کی جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام. کیونکہ یہ مجلس سیدہ چھوٹی بیوی کے حوالے سے منسوب ہے تو ایک جناب عالیہ کی نظم پڑھتا ہوں، یہیں پہ سلام کر رہا ہوں. بیوی فرماتی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. 11 محرم کو علی جیسی بیٹی کو ظاہری نظر میں قیدی بنایا گیا. کتنی روحانیت والی مجلس سے فضائل میں آپ بھرو رہے ہیں. 11 محرم کو علی جیسی بیٹی کو ظاہری نظر میں قیدی بنایا گیا. بی بی کو کربلا کی آخری حدود، کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول پہ لایا گیا. جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام کو کربلا کی آخری حدود پہ لانا تھا. بی بی نے بلا تشریح سر اٹھایا. بی بی نے دیکھا نو کے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر نظر آیا. وہ کھا کے کربلا پہ بھائی حسین کا بدن نظر آیا. اب عزت حسین کی قسم بی بی نے مولا حسین کے سر سے بات نہیں کی. بی بی وہ پیچھے مڑ کے مولا حسین کے بدن سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے بھیا حسین یہ بات یاد رکھیے گا میں علی جیسی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے چین جیتا. یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی. یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی. میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. کیا روحانیت بھی فرماتی ہیں بھیا حسین سے تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. جب یزید کہہ دے. اچھا آپ رو پڑی تو میں بی بی عالیہ کے ایک اور فضائل پڑھتا ہوں. جناب حوا سے لے کے بی بی فاطمہ تک اور بی بی فاطمہ سے لے کے قیامت تک کی ہر آنے والی رسول کو اگر یہ فضائل کسی بی بی کے حصے
حصے میں آئے تو کوئی داد نہیں دینی، یہ فضائل صرف جناب عالیہ کے حصے میں آئے تو داد بھی دے دیجیے گا، دعا بھی دے دیجیے گا۔ میں بڑا سفر کر گیا ہوں، بی بی فرماتی ہیں ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور امر پہ قبضہ بھی ہے، ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں۔ یار کتنے کریم ہیں، دنیا پہ قبضہ رکھ کے ہاتھوں میں، ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور امر پہ قبضہ بھی ہے، ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور امر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے، پوری دنیا میں اس سے بڑا فضائل میں نے نہیں سنا۔ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور امر پہ قبضہ بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے۔ دنیا والوں عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال، کیا سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ثانی زہرا بھی ہے۔ سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ثانی زہرا۔ جناب عالیہ کو کہہ کیا گیا، بی بی کو کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول بتایا، بی بی نے بلا تشویش سر اٹھایا، سامنے دیکھا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے، دائیں دیکھا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے، بائیں دیکھا، میں بی بی کا خطبہ نظم کی شکل میں پڑھنا چاہتا ہوں، سامنے دیکھا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے، دائیں دیکھا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے، بائیں دیکھا بھائی حسین کے قاتل نظر آئے۔ بی بی نے ان جاہلوں کی طرف دیکھ کے ایک بات کی ہے، بی بی فرماتی ہے یہ بات یاد رکھنا، منصب خلقت برقع اور رضا میرا ہے، برقع میرے لیے خالق ہوا ہے، عزت حسین کی قسم روحانیت والی مجلس ہے، کسی رات کے لالچ میں نہیں پڑا۔ بھی فرماتی ہے منصب خلقت برقع و رضا میرا ہے، آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے۔ بیوی نے تیسرا جو فضائل کا ہے، اس سے بڑا فضائل نہیں، بھی فرماتی ہے منصب خلقت برقع و رضا۔ بھائی محسن آپ کی طرف سے داد آ جائے، میں بالکل راضی کھڑا ہوں، منصب خلقت برقع و رضا میرا ہے، آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے۔ بیوی فرماتی ہے قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے، قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے، بی بی فرماتی ہیں تم ابلیس کے بندے اور خدا میرا ہے، عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں تم زر و لال کے ساجد، تم زر و لال کے ساجد، میں ولی کی بیٹی، تم ہو انجان ولادت، میں علی کی بیٹی۔ نو لاکھ فورس تم ہو انجان ولادت، تمہارے باپوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تم ہو انجان ولادت، میں علی کی بیٹی، تم ہو انجان ولادت، میں علی کی بیٹی۔ ان ظالموں سے 9 لاکھ فورس سے چند بغیرت آگے بڑھی، اس نے کہا بی بی آپ نے یہ تو کہہ دیا یہ ہو تو ہم ہوتے، یہ ہو تو ہم ہوتے، بی بی آپ کیا ہیں؟ بی بی فرماتی یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، میں تمہیں تمہاری اوقات بتانے لگی ہوں۔ بی بی عالیہ نے جو ان بغیرتوں کو ان کی بات بتائی ہے، بی بی فرماتی ہے رچ لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، گندگی کے ڈھیر سے ملے اور تم بنے ہو رچ لبریز ولادت، گندگی کے ڈھیر سے ملے اور تم بنے ہو رچ لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، کفر مائل و سخاوت ہو تو تم ہوتے ہو۔ 6 مصرے بالکل چپ کر کے سنیے گا اور 7ویں مصرے میں جناب عالیہ کی فضیلت سنیے گا۔ بھی فرماتی ہے رچ لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، رچ لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو، کفر مائل و سخاوت ہو تو تم ہوتے ہو، فاسق و فاجر حکومت ہو تو تم ہوتے ہو۔ بی بی فرماتی ہے کفر کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو۔ جو بچپن سے شیعہ ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، کفر کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو۔ بی فرماتی ہے ظلم کی دنیا کے ناپاک سے آئین بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، اسلام کی توہین بھی ہو، عزت حسین کی قسم۔ یہ 6 باتیں بی بی نے کی، ان بغیرتوں میں سے ایک بغیرت آگے بڑھا، اس نے کہا بی بی آپ نے یہ تو کہہ دیا یہ ہو تو ہم ہوتے، یہ ہو تو ہم ہوتے، یہ ہو تو ہم ہوتے، بی بی آپ کیا ہیں؟ اس وقت میری عالیہ بنت علی علیہ السلام بی بی کے چہرے پہ جلال آیا۔ بی فرماتی ہیں جاہل یہ بات یاد رکھی کیا، میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح۔ تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں طہارت کی علمدار ہوں، 2 دن بند اور یہیں پہ سلام سے میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح۔ لازمی نہیں بندہ زور لگا کے بولے اور یہ بولے، میں زور نہیں لگاؤں گا اس مصرے پہ اور یہ سارے بولیں گے۔
عزت حسین کی قسم جناب عالیہ کے خطبے پہ ناز اتنا ہے، بیوی نے مجھے اس خطبے پہ خیرات عطا کی ہے، اور استاد محترم نے لکھا ہی ایسا کمال ہے، بھی فرماتی ہے میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی بھاری ہوئی بازی کی طرح، تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، بھی فرماتی ہے ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح۔ بیوی نے جو چھٹی بات کی ہے، بھی فرماتی ہے ہم اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدر علی کو واٹس اپ کرنا ہے، بھائی فتوے واٹس اپ نہ کریں، ابھی یہیں پہ اٹھیں اور پوچھیں کہ کمیل حیدر علی کہاں سے پڑھا۔ میں کہہ رہا ہوں، بھی فرماتی ہے میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح، ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح، تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح، ہم قضاوار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح۔ بھی فرماتی ہے ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم خدا بند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں، ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند دیتے ہیں۔ ہم ہی شجروں کو طہارت کی سند، دو بند یاد ہے، ہم ہی شجروں کو باوجود یہ بند صرف آپ کے لیے، اور دعا کیجیے گا کہ مالک میرے استاد محترم کی مزید تقدیر۔ جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام بالکل دربار یزید کے سامنے، سارے بہن نامت یزید کے بی بی کا بالکل دربار یزید کے سامنے آنا تھا۔ یہی عطا تھی میرے استاد محترم پہ کہ وہ مصائب کو فضائل کی شکل میں لکھ سکے۔ بی بی فرماتی ہے یزید کمینہ یہ بات یاد رکھی کیا، میں علی کی علی بیٹی آج تیرے دربار کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوں، مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو۔ میں سارا موضوع چھوڑنے لگوں عزت حسین کی قسم، بھی فرماتی یزید یہ بات یاد رکھی، مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، مت سمجھنا میرے لٹنے سے کہ آباد ہے تو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو، جہاں گندگی کے ڈھیر ملے ہیں وہاں تو بنے ہو، ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو۔ بھی فرماتی تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو، تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برباد ہے تو۔ بھی فرماتی یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو، یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو۔ عزت حسین کی قسم بی بی نے یزید کمینے سے باتیں کی، پھر ہوا کیا، یزید کمینے نے کم سے کم 36 زیادہ سے زیادہ چمن ریاستوں کا خط لکھا، مجھے فوجیں چاہیے، مجھے لشکر چاہیے، مجھے گھوڑے چاہیے، مجھے تلواریں چاہیے، مجھے زیرہ چاہیے، میں نے حسین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، میں نے حسین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، میں نے حسین کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ بھی فرماتی ہے یزید یہ بات یاد رکھی کیا، بھی فرماتی ہیں قید ہو کے بھی، میرے قد سے بڑا جملہ ہے، بھی فرماتی ہیں قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح، ارے تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح۔ تو نے لشکر بھی بنایا، آخری 6 جملے، ایک جملہ مصائب کا یاد ہے، تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح، تو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح۔ دربار یزید میں ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا پل آیا، عزاداروں پھر ہوا کیا، علی کی علی بیٹی کا خطبہ جاری تھا، یزید تخت پہ بیٹھ کے کانپنے لگا، یزید کا کانپنا تھا، یزید نے سپاہی کو اشارہ کیا جلدی جا جلدی جا جلدی جا جلدی جا اذان کروا، یزید کا سپاہی دوڑتا ہو گیا، یزید کے سپاہی نے اذان شروع کروائی، پھر ہوا کیا، میں کہہ رہا ہوں یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، کہ بلا میری محنت دیکھے گا، انتظار دیکھے گا، عزت حسین کی قسم کے فرماتی یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوئی، پھر محمد رسول اللہ کی گواہی ہوئی، جب میرے بادشاہ محمد کی گواہی آئی تو پھر ہوا کیا، یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی، ہر شہادت بھی سر نو کے سینہ بول اٹھی، ہر شہادت بھی سر نو کے سینہ بول اٹھی، پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی، پڑھ کے پھر نادے علی، ہاتھ آپ کے ہی کریں تو ایک بات دینا چاہتا ہوں، پڑھ کے پھر نادے علی اون کی ماں بول اٹھی، دنیا والوں جو تھی مانوس سے مشین
مشیت وہ زبان بول اٹھی جو تھی مانو سے عزت حسین کی قسم جملہ میرے قد سے بڑا آخری جملہ دے کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. پھر ہوا کیا یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی. بھائی محسن جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی. ہر شہادت بھی سر نو کے سنا بول اٹھی. پڑھ کے پھر نادے علی ان کی ماں بول اٹھی. جو تھی مانو سے مشیت و زبان بول اٹھی. جو تھی مانو سے جب میرے بعد سے محمد کی گواہی آئی تو پھر ہوا کیا جو تھی مانو سے مشیت و زبان بول اٹھی. میں کہہ رہا ہوں جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی, جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی, آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی. جب رسالت کی گواہی آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی. کروڑوں نے اسے زیادہ خزانہ پڑھ لیا جاتا. علی کی عزتدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائل نہ چل جائے. دنیا کہتی ہے شیعہ اور اہل سنت روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں شیعہ اور سنی مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہائے کرنا, ایک ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو جائے گا. دنیا والوں محمد کے نواسی کو کفن نہ ملا, محمد کی نواسی کو چادر نہ ملا. ہمارے مر جانے کے لیے بات ایک ہائے کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. آپ کی ہائے پہ جناب سیدہ خیرات عطا فرمائے. یہیں پہ مجھے سرکار میرے قد سے بڑا نام ہے جناب سید میر ببر علی علی صاحب, ان کا ایک شعر یاد آ گئے. انہوں نے ایک شعر میں قیامت بند کر دی ہے. اس جملے پہ جس نے ہائے نہ کی وہ پاک سیدہ کا مجرم ہوگا. اس جملے پہ انہوں نے قیامت بند کر دی ہے. میر علی صاحب فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ایک دفعہ آخری حلالی تک ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. سرکار میر علی صاحب لکھتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ارے خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی رضا سے. ان جملوں سے بڑے مسائل نہیں ہو سکتے. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی رضا سے. اتنا کمینہ تھا یہ بھی. یہی بھی ایک اور شاعر ہے, مجھے ان کے دو مصرے یاد آ گئے اور پھر جو میں موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. شاعر میں اس شاعر نے بھی قیامت بند کر دی. شاعر لکھتے ہیں یا اچانک, شاعر لکھتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نا مہربان نکلی. ایک ہائے ایک ماتم یاد. شاعر لکھتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نا مہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. عزیزانو, میں آج حسین علیہ السلام کی 7 سال کی بیٹی ہجر کی ملکہ جناب صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں عطا فرمائے. تاریخ کا ایک جملہ دینے لگا ہوں. بھائی جان میں بی بی صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں, یہیں پہ چھوڑنے لگا ہوں. عزت حسین کی قسم, حسین علیہ السلام کی 7 سال کی بیٹی جناب صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. حسین علیہ السلام کے بھائی جان 4 حرم تھے, 4 ازواج تھی. 4 حرم تھے, 4 ازواج تھی. پہلے حرم کا نام مولا حسین کے پہلے حرم کا نام بی بی شہربانو, جس میں سے حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں. عزت حسین کی قسم مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کا مسائل پڑھوں گی. علامہ صاحب میری بات کی تائید کریں گے. حسین علیہ السلام کے پہلے حرم کا نام بی بی شہربانو, جس میں سے 2 اولادیں, ایک کا نام جناب فاطمہ کبریٰ, ایک کا نام زین العابدین. حسین علیہ السلام کے دوسرے حرم کا نام بی بی لیلا, جس میں سے ایک اولاد مولا علی اکبر. حسین کے تیسرے حرم کا نام بی بی ام ولدان, جس میں سے ایک اولاد جس کا نام فاطمہ صغریٰ. حسین کے چوتھے حرم کا نام جناب, میں عزت حسین کی قسم اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. حسین علیہ السلام کے چوتھے حرم کا نام بی بی رباب, جس میں سے 2 اولادیں جناب سیدہ سکینہ اور مولا علی اصغر. شاید میں تجھے سمجھا ہی نہیں سکا. عزت حسین کی قسم صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا, اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. صغریٰ کے جو ہائے کر رہے ہیں مولا آپ کی آوازوں میں رحمتیں فرمائے. صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا, اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. عزت
عزت حسین کی قسم یہی پہ استاد محترم نے کہا تھا کمیل بیٹا شاید تمہیں میں سمجھا نہیں سکا کمیل یہ یہاں تک بات نہیں ہے حسین علیہ السلام قیامت کا بڑا جملہ آنے لگا ہے حسین علیہ السلام جتنا پیار معصومہ سے کرتے تھے اکبر اتنا پیار سغرا سے کرتے تھے حسین جتنا پیار معصومہ سے کرتے تھے ایک ہائے کا طلبگار اور علی علی حسین جتنا پیار معصومہ سے کرتے اکبر اتنا پیار سغرا سے کرتے عزت حسین کی قسم موضوع سادہ چھوڑنے لگوں 28 رجب سادات کا قافلہ تیار سادات کے قافلے میں محمل پہ جناب فاطمہ سغرا سوار ہوئی مولا حسین نے کہا عباس جا سغرا کو اتار عباس جا سغرا کو اتار عباس مولا نے کہا مولا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں آپ کا نوکر ہوں میں سغرا کو نہیں اتار سکتا عزت حسین کی قسم قیامت کا ایک ایسا منظر آیا حسین نے کہا اکبر جاؤ سغرا کو اتارو اور جتنا پیار تھا دونوں بہن بھائیوں میں اکبر محمل کے قریب آئے عزت حسین کی قسم اکبر کا محمل کے ایک دفعہ ہے کرنا ماتم کرنا یہی پہ چھوڑنے لگو اکبر کا محمل کے قریب آنا تھا اکبر اب اتار نہیں سکے اکبر نے رونا شروع کیا اکبر کے رونے کی آواز بیوی کے کانوں تک گئی بیوی نے محمل کا پلو ہٹایا بیوی محمل کا پلو ہٹا کے کہتی ہے اکبر روتا کیوں ہے میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرا اکبر نہ روئے میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی میرا اکبر نہ روئے اکبر اگر تو جاتا ہے یہی پہ دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام کرنے لگوں بھائی جان اکبر میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرا اکبر نہ روئے عزت حسین کی قسم اس وقت ایک ایسا منظر آیا بیوی نے کہا اکبر تو جاتا ہے تو جا اکبر تو جاتا ہے تو جا مگر بہن کی ایک منت ہے بہن کی ایک عرضی ہے بہن کی ایک بات ہے مانتا جا اکبر میری یہ منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر اوے میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا تم کبھی آخری رائی تک بھائی تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر بھی فرماتی ہے سہرا تم باندھو گے پلو میں تمہیں باندھوں گی یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر